عورتوں کے لیے ایک خاص ویڈیو۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں جو یاد رکھ لیں، ورنہ یہ جھاڑو پورے گھر کو جھاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں، کوئی بھی مرد یا عورت کپڑے سے جھاڑو دیتے ہیں تو وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دیتا ہے یا کوئی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے، یعنی کپڑے سے صفائی کرے، تو وہ محتاج ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی اوڑھیں، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو عورتیں کھلا سر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ بے برکتی اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بہت سارا پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں یا کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب محتاج بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہیں، وہ سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم بے برکتی کا شکار ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بددعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر کے لیے کون بددعا کرتا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس نے کہا، صفائی کا کوئی وقت نہیں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات۔ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ کیا کرو جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں، گھر کے کونے پکڑ کر آرام کرتے ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتے ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور وہ پریشانی کی عالم میں پھرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے، کسی کی بددعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بددعا سے گھر میں رہنے والوں کو رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی اور پریشانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جھاڑو کو گھر میں کہاں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ جتنا بھی گھر گندا ہوتا ہے، جتنا بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے، سارا اسی کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں، یعنی کہ کچن میں، جھاڑو نہ رکھیں۔ جہاں آپ کھانا بناتے ہیں، باورچی خانے میں، وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اس جگہ کھانا کھاتے وقت وہاں پر جھاڑو مت رکھیں۔ کھانا کھانے کی جگہ پر جھاڑو نہیں آنا چاہیے، ورنہ اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرتے ہیں، یعنی جاب کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوری بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ لٹا کر رکھنا چاہیے۔ گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی گھر میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سی عورتیں اس بارے میں نہیں جانتی۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولے۔ جمعے کا دن بہت زیادہ برکت والا دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر میں بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور وہ گھر مالا مال دولت سے ہو جاتا ہے، ہر طرح کی تندرستی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں اس وقت جھاڑو لگاؤ، پیسوں میں برکت شروع ہو جائے گی، ورنہ گھر میں جھاڑو رکھا ہوا غربت بھی بنا سکتا ہے۔ بہت سی عورتیں اس باتوں کو نہیں جانتی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہوا ہے
کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت لوگ یہ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس سے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتائیں گے۔ میں آپ کو پہلے ہی اوپر بتا چکی ہوں جھاڑو کے حوالے سے، جھاڑو کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے ہمارے گھروں میں بے برکتیں آ رہی ہیں۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسے کماتا ہے، دولت کماتا ہے، ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری خواتین جانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں برکت نہیں آتی، اس لیے عورتیں کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لیں، ننگے سر برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جو بے برکتی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر عورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے، تو اس گھر میں بہت زیادہ بے برکتیں آتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غریبی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہ کے مرتکب بہت ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں۔ اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا ڈالا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے اوپر جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سختی ہوگی۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ کتے کی شکل میں اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور وہ پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم سے گزرے اس کو مار رہے ہیں۔ ساتویں عورت ننگے سر جھاڑو لگاتی ہے، اس کے سر کے بال پیروں سے باندھ رکھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیلا ہے۔ اس طرح 7 عورتوں کے ہونے والے عذاب کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ایسی عورتیں ضرور جہنم میں جائیں گی۔ بہت سے لوگ اپنی زبانوں کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلا جھوٹ بول دینا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کو تکلیف خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہے۔ لہٰذا جو زبان اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔